امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کی تفسیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کچھ کرامتیں ذکر کی ہیں اور فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مزار مبارک کے دروازے پر لایا گیا اور یہ ندا دی گئی السلام علیک یا رسول اللہ، یہ ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں، تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور غیب سے قبر شریف کے اندر سے کوئی آواز دے رہا ہے کہ ایک دوست کو دوست کے ہاں داخل کر دو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ان کے انتقال کے بعد کہ روز اقدس سے آواز آئی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پیالے میں کھانا کھا رہے تھے تو پیالہ اور جو کچھ پیالے میں تھا تسبیح پڑھنے لگا۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کی طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے تو وہ تسبیح پڑھنے لگا، اور ایک دن ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہے تھے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھے، انہوں نے ہنڈیا میں سے ایک آواز سنی کہ وہ پھر ہنڈیا بچے کسی آواز سے سبحان اللہ پڑھتی ہوئی اوپر ہونے لگی، پھر واپس نیچے ہو گئی اور اپنی جگہ پر آ گئی اور کچھ بھی اس میں سے نہیں گرا۔ حضرت ابو عبس ابن جبر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مستدرک حاکم بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے اور پھر اپنے قبیلے بنو حارثہ کی طرف واپس جایا کرتے تھے۔ ایک رات کو نکلے تو اندھیری رات تھی اور بارش ہو رہی تھی، تو آپ کی لاٹھی روشن ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنے قبیلے بنو حارثہ میں پہنچ گئے۔ ہم آج کل نئی نئی ایجادات کو فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بلب ایجاد ہو گیا، لائٹ ایجاد ہو گئی، لیکن ان حضرات کے لیے اللہ نے لاٹھی روشن کر دی۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کل بیان ہو گیا تھا۔ بیہقی اور ابو نعیم نے معاویہ ابن حرمل سے روایت کی ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب جو حرہ مقام ہے وہاں سے ایک آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آگ کی طرف اٹھ کر چلو۔ یہ ان کے ساتھ اٹھے اور میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ معاویہ ابن حرمل فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ دونوں آگ کے پاس آئے تو تمیم داری رضی اللہ عنہ آگ کو ہاتھوں سے دھکیلنے لگے یہاں تک کہ وہ گھاٹی کے اندر چلی گئی۔ یعنی ان کی کرامت تھی کہ ہاتھوں سے آگ کو دھکیلتے رہے، وہ پیچھے ہٹتی گئی اور گھاٹی کے اندر چلی گئی۔ گھاٹی جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں، اور تمیم رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے جس نے دیکھ لیا وہ نہ دیکھنے والا جیسا نہیں ہے، اور 3 بار یہ بات فرمائی۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عبید اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو دفن کیا، اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ تو جب ہم نے ان کو دفن کیا تو ان کے منہ سے یہ آواز نکلی، یعنی مرنے کے بعد ان کو یہ کہتے سنا کہ محمد رسول اللہ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر شہید ہیں، اور عثمان نیک و رحیم ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا تو وہ زندہ نہیں تھے۔ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت حجر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو اور طہارت پر بہت زیادہ حرص کرنے والے تھے۔ ان کو دشمنوں نے قید کر دیا قید خانے میں، وہاں ان کو احتلام ہوا، غسل کی ضرورت پیش آئی تو جیل خانے کے منتظم سے پانی مانگا تاکہ غسل کر لیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس صرف تمہارے پینے کی مقدار پانی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہی دے دو کہ میں پاکی حاصل کر لوں، اس لیے کہ ان کو پاکی کی بڑی فکر تھی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، ایسا نہ ہو کہ پھر تم پیاس سے مر جاؤ اور جس نے مجھ کو تمہاری قید کرنے کا حکم دیا ہے پھر وہ مجھے قتل کر ڈالے۔ آپ نے حق تعالیٰ سے بارش نازل ہونے کی دعا کی، بارش شروع ہو گئی اور وہ اس میں نہا لیے۔ قیدیوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے یہ مصیبت دور فرما دیں۔ فرمایا میں تو اسی حالت کو پسند کرتا ہوں جس میں ہوں، کیونکہ یہ میرے رب کے ارادے اور قدرت سے ہے۔ یعنی ان کے اوپر یہ کیفیت تھی کہ جو حالت اللہ بھیجے اسی حالت میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، چاہے وہ کوئی سی بھی حالت ہو۔ تو وہ قید ہی رہنے میں اللہ تعالیٰ سے خوش تھے۔ تو فرمایا کہ یہ حالت میرے رب کے ارادے اور قدرت سے ہے تو میں تو اسی کو پسند کرتا ہوں۔ اور بارش کی دعا تو اس لیے کی تھی کہ اس کا تعلق عبادت سے تھا، یعنی عبادت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، پاکی کے بغیر، تو اس لیے اس کے لیے تو دعا کی لیکن اپنے رہائی کے لیے دعا نہیں کی۔ یہ اصل میں کچھ کیفیات ہوتی ہیں، ان میں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ رہائی کے لیے تو پہلے دعا کرنی چاہیے۔ دراصل صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی دعا کرے، سنت تو یہی ہے، لیکن بعض اولیاء اللہ پر، بعض اللہ کے نیک بندوں پر بعض ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ ان کیفیات میں ان کو وہی حالت، جو حالت اللہ نے بھیجی اسی کو وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر جب ایک کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ اللہ کے ہر فعل پر بس راضی برضا رہتے ہیں۔ تو وہ خاص کیفیت کی بات ہے جو ان کے اوپر طاری تھی۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ذکر ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ ابو نعیم اور ابن عساکر نے اعمش رحمہ اللہ سے یہ روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ کی قبر کے اوپر بخانہ پھیر دیا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی، تو وہ پاگل ہو گیا اور کتوں کی طرح بھونکنے لگا۔ اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ آئی، پھر مر گیا تو اس کی قبر سے سنا گیا کہ وہ بھونک رہا ہے۔ اسی طرح یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے تو مقام بہت ہی بلند ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، ان کا جو ہے ان کے ساتھ اس نے بھی جو کیا اس کے ساتھ دنیا میں بھی اس کے اوپر پکڑ آئی۔ اس کا ذکر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک وہ ہے جو ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت حسین کے قاتلوں میں سے کوئی نہیں بچا کہ اس کو دنیا میں عذاب نہ دیا گیا ہو، اور قتل کیے جانے کے ساتھ یا اندھا ہو جانے کے ساتھ یا چہرے کے سیاہ ہو جانے سے یا ملک اور دولت کے بہت تھوڑی سی مدت میں جاتے رہنے سے۔ اور آپ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن حسین نے آپ کو جنگ کے وقت اور پانی روک دینے کے وقت آواز دی تھی کہ اے حسین کیا تم پانی کو نہیں دیکھتے کہ گویا وہ آسمان کا بیچ ہے، یعنی اس کی رسائی کسی کی اس تک نہیں ہو سکتی، پانی جو ہے تم سے دور ہے، خدا کی قسم تم اس میں سے ایک قطرہ نہ چکھ سکو گے اور پیاس سے مر جاؤ گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دعا کی اے اللہ اس کو پیاس سے مار ڈالیے، جو ان کو پیاس سے مار رہا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یہ دعا جو ہے ان کے منہ سے نکلی تو یہ خبیث ایسا ہو گیا کہ پانی پیتا تھا مگر سیراب نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ پیاس سے مر گیا۔
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک آدمی نے جس کو وضغہ کہا جاتا تھا آپ کے تیر مارا جو آپ کے تالو پر جا لگا اور آپ کے اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دعا کی کہ اللہ اس کو پیاسا کر دیجیے، تو یہ خبیث بھی ایسا ہو گیا کہ پیٹ میں گرمی سے اور پیٹھ کی سردی سے ہر وقت چلاتا رہتا تھا۔ پیٹ میں ہر وقت گرمی لگتی رہتی تھی اور پیٹھ میں ہر وقت سردی لگتی رہتی تھی۔ سامنے تو برف اور پنکھے رکھتا تھا اور پیچھے انگیٹھی۔ اتنا سخت عذاب ہے دنیا میں ہی۔ سامنے برف رکھتا تھا اپنے گرمی کی وجہ سے، پیٹ کی گرمی کی وجہ سے، اور کمر کے پیچھے انگیٹھی، آگ کی انگیٹھی رکھتا تھا سردی کی وجہ سے، اور کہتا رہتا تھا کہ مجھے کچھ پلاؤ۔ ایک اتنا بڑا برتن ستو اور پانی اور دودھ کا لایا جاتا جس سے 5 آدمی سیراب ہو جائیں، یہ اس کو پیتا اور کہتا رہتا کہ مجھ کو کچھ پلاؤ، مجھے تو پیاس نے مار ڈالا، اور پھر اسی طرح پلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیتے پیتے اس کا پیٹ اسی طرح پھٹ گیا جس طرح اونٹ کا پیٹ پھٹتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ ان دونوں کرامتوں کو شیخ ابن حجر نے صواعق محرقہ میں بیان کیا ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک بہت بوڑھے شخص نے جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں مدد کی تھی، جب یہ سنا کہ جس نے ان کے قتل میں مدد کی ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو کوئی بلا نہیں پہنچ جائے گی، تو بولا کہ میں بھی تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اس واقعے میں تھے اور مجھے کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی۔ پھر چراغ ٹھیک کرنے کے لیے اٹھا کہ آگ بھڑک گئی اور اس کے بدن میں لگ گئی اور یہ آگ چلاتا رہا اور مر گیا۔ علامہ موصوف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نقل ہے کہ ایک شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں صرف حاضر تھا اور کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ صرف کسی بھی جماعت میں آدمی صرف ان کو بڑھانے کے لیے شریک ہو جائے تو وہ گویا انہی میں سے ہوتا ہے، تو وہ صرف حاضر تھا تو وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کے اندھے ہونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں اور دست مبارک میں تلواریں اور سامنے چمڑا بچھا ہوا ہے، چمڑا بچھایا جاتا تھا کسی کو قتل کرنے کے لیے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے 10 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذبح کیا ہوا دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی، یعنی جو خواب دیکھ رہا ہے اس پر لعنت فرمائی اور اس کو وہاں کھڑے ہو کر ان کی جماعت کی تعداد بڑھانے پر برا بھلا کہا، یعنی تو نے ان کی جماعت کی تعداد کیوں بڑھائی، اس لشکر میں ہی کیوں آیا تھا۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے، سواد کو بڑھائے، ان کی تعداد کو بڑھائے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو برے میلوں ٹھیلوں کی طرف نکل جاتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حدیث یہ ہمیں ڈرا رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے، تو ان کی تعداد بھی نہیں بڑھانی چاہیے۔ ہمارے حضرت پروفیسر جلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات یہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی مجلس میں تکثیر کی نیت سے ہی شریک ہو جاؤ۔ تکثیر کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں یہی کہہ کر بخش دے تمہیں کہ تم نے صرف جماعت کو بڑھایا، تم سے کوئی عمل نہیں ہو رہا، تم اللہ والوں کی جماعت میں صرف ان کی جماعت کی تکثیر کی نیت سے شامل ہو جاؤ، تو اس حدیث کے مصداق بن جاؤ گے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی جماعت میں اضافہ کیا وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس کے اوپر پکڑ آئی کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ شریک کیوں تھا، وہاں موجود کیوں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ان کی جماعت کی تعداد بڑھانے پر اس کو برا بھلا کہا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی ایک سلائی اس کی آنکھوں میں لگا دی، تو صبح کو جو اٹھا تو اندھا تھا۔ اتنی بڑی عبرت کی بات ہے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہیں، ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بیہقی نے واقعی سے روایت کی ہے کہ فاطمہ خزاعیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی تو عرض کیا السلام علیکم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو جب میں نے سلام پیش کیا تو میں نے ان کا کلام سنا تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
اور میں نے عارف باللہ سیدی شیخ محمود کردی شیخانی مقیم مدینہ منورہ کی کتاب الباقیات الصالحات میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی تو سلام کیا، اپنے کان سے واقعی طریقے سے سلام کا جواب سنا، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے لڑکے کا نام ان کے نام پر رکھیں، یعنی حمزہ نام رکھیں۔ پھر ان کے لڑکا ہوا اور اس کا نام انہوں نے حمزہ رکھا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، کتاب التاریخ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بہقی اور ابو نعیم نے خود حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، اندھیری رات تھی، اونٹوں کے منتشر ہونے اور آدمیوں کے الگ الگ ہو جانے کا اندیشہ تھا، یعنی رات بہت اندھیری ہو گئی تھی۔ تو اس وقت میری انگلیاں روشن ہو گئیں، اس روشنی سے سب لوگوں نے اپنی سواریوں کو ایک جگہ جمع کر لیا اور کوئی گم نہ ہوا، اور میری انگلیاں برابر چمکتی رہیں۔ یہ معجزات سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، جو آپ کی امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کروائے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے حضرت بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز فرمایا تھا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دیں گے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر والوں سے ان کا حال پوچھا، اور میں نے ان کی اہلیہ صاحبہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے، جب جنگ پر بلائے جانے کی آواز سنی تو گھر سے نکل کھڑے ہوئے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اور بیہقی اور ابن سعد نے ہشام ابن عروہ کی سند سے ان کے والد سے ان لفظوں میں روایت کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو آسمان اور زمین کے درمیان بارش کے پانی سے جو چاندی کے طشت میں ہے غسل دے رہے ہیں۔ ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یعنی فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کرامت کا بیان ہے۔ ابو یعلا اور بیہقی اور ابو نعیم نے ابو السفر سے روایت کی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حیرہ میں نازل ہوئے، یہ مقام کا نام ہے جو ملک شام میں ہے، یعنی وہاں پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے، کافر تھے، وہاں کافروں سے جہاد تھا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ زہر سے بچیے گا، یہ عجمی لوگ آپ کو زہر نہ پلا دیں۔ فرمایا وہ زہر میرے پاس لاؤ، خود ہی منگوایا زہر۔ آپ نے اسے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر حلق میں ڈال لیا تو زہر نے کچھ نقصان نہ دیا۔ اور کلبی سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حیرہ جانے لگے تو وہاں کے لوگوں نے ایک آدمی کو جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر دیا جو 1 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہے۔ یہاں 1 گھنٹے ترجمہ کیا، غالباً یہ 1 گھڑی ہے، 1 گھڑی میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ زہر دے کر عبد المسیح نامی آدمی کو وہاں بھیجا حضرت خالد کے پاس۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو، وہ زہر انہوں نے اس سے لے لیا اور ہتھیلی پر لے کر بسم اللہ و باللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء پڑھا اور کھا لیا۔ عبد المسیح اپنی قوم میں لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے میری قوم، انہوں نے تو اس زہر کو کھا لیا ہے اور اس نے کوئی نقصان نہیں دیا، تم لوگ ان سے صلح کر لو اور یہ بات سمجھ لو کہ ان کے لیے یہ بات تجویز شدہ ہے کہ ان کو فتح ملے گی۔ ابن ابی دنیا نے صحیح سند سے خیثمہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے پاس شراب کا ایک مشکیزہ تھا، آپ نے دعا کی کہ اللہ اسے شہد بنا دے، اور وہ شہد بن گیا۔ اور اسی سند سے یہ روایت بھی ہے، بیان کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے پاس شراب کا مشکیزہ تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا سرکہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو سرکہ ہی بنا دے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ سرکہ تھا، حالانکہ پہلے شراب تھی۔ ابن سعد نے محارب ابن دثار سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کے لشکر میں بعض آدمی شراب پی رہے ہیں، آپ نے لشکر میں چکر لگایا تو ایک شخص کے پاس شراب کا مشکیزہ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا سرکہ ہے، فرمایا اللہ اس کو سرکہ بنا دیجیے۔ پھر جو اس شخص نے مشکیزہ کھولا تو سرکہ تھا، تو کہتا تھا کہ یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی وجہ سے سرکہ بنا۔ بہت ساری کرامات ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی، اولیاء اللہ کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی
طفیل میں اپنے فضل و کرم سے دارین کی خیروں سے نواز دے، دارین کی خیروں سے بچائے۔